يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. قرآن کے سفر میں سورہ طٰہٰ کا سفر کسی اور ہی دنیا میں لے جاتا ہے۔ سورہ طٰہٰ یوں تو بہت سے واقعات اپنے اندر لیے ہوئے ہے، لیکن ایک واقعہ جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا سبب بنا، وہ میرے احساسات کو کسی اور دنیا میں لے جاتا ہے۔ میں جب اس سورت کو پڑھتی ہوں تو اس وقت حضرت عمر بھی یاد آتے ہیں اور رب العزت کی مہربانیاں بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت بھی۔ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ زمین پر رہنے والے زمین کے واسیوں کے لیے جب مہربان بنتے ہیں، اور وہ بھی جہانوں کے بادشاہ کے حکم سے، تو یہ سفر کس قدر امنگوں بھرا، مشقت بھرا بھی، لیکن مستقل مزاجی والا سفر بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات کتنے تنگ تھے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی، طٰہٰ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ تکلیف کاٹتے تھے، کتنی تکلیف کاٹتے تھے، کسی طرح سے لوگ اس پر ایمان لے آئیں۔ میں جب اپنے تصورات کی دنیا میں پہنچتی ہوں تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں محسوس ہوتا ہے جیسے لوگوں کے رویے سے متاثر ہو کے کسی کونے میں بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جاؤ۔ اللہ اکبر! وہ رب کتنا مہربان ہے، اسے مشقتوں کا کتنا احساس ہے۔ پھر قرآن کیوں نازل ہوا؟ مگر یہ تو نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے اپنے رب سے، اپنے انجام سے۔ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ انسان کائنات پر جب نظر ڈالتا ہے تو اس کی سٹی گم ہونے لگتی ہے۔ اتنی وسعتیں اس وسعتوں والے رب نے، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، ہادی بھی ہے، اس نے یہ کلام نازل کیا۔ وسیع رحمت والا عرش پر بلند ہوا،
اس کی رحمتوں کی وسعت ہے، اور اس نے پوری کائنات کی تدبیر اور انتظام سنبھالا ہوا ہے۔ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ یہی تو وہ صورت تھی، یہی حصہ تھا جو سیدنا عمر کے اسلام لانے کا بھی سبب بنا۔ کس قدر غصے میں آئے تھے، چاہتے تو تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالیں۔ کسی نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو جواب دیا آج میں اس قصے کو پاک کر کے رہوں گا۔ اور اس موقع پر سننے والے نے کیسے سوئچ اوور کیا، رخ بدل دیا۔ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی بے دین ہو گئے۔ تو خطاب کے بیٹے بہن کے گھر پہنچتے ہیں تو اندر سے ایک آواز آتی ہے، تلاوت کی آواز۔ غصے میں بھرے ہوئے گھر کے اندر جاتے ہیں، گھر والے پہلے ہی پریشان ہو کے قرآن کو بھی چھپا دیتے ہیں، پڑھنے والے کو بھی۔ اور عمر تو آج کسی اور ہی موڈ میں آئے تھے، اپنی بہن کو پیٹتے ہیں، بہنوئی کو بھی پیٹتے ہیں، پھر بہن کا خون آلود چہرہ دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ مجھے بھی دکھاؤ۔ آپ تو ناپاک ہو، بہن جواب دیتی ہیں، پہلے غسل کر کے آؤ۔ اور عمر کا دل متاثر ہو گیا جب قرآن کا یہ حصہ سنا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، صحابہ کرام نے کہا کہ عمر آ رہے ہیں، کیا دروازے بند نہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا انہیں آنے دو۔ اور پھر خطاب کے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں، اور یوں اسلام کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ آیات وہی ہیں، دل پر اترے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ آیات کو اپنے لیے زندگی کی بات بنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ القرآن حياة